میں ایاز اور ماریا ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میرا باپ مر گیا تھا، ہم غریب تھے۔ میری ماں کپڑے سیتی تھی اور میں پارٹ ٹائم چھوٹا سا جاب کرتا تھا جس سے بمشکل گھر کا خرچہ اور میری پڑھائی چلتی تھی۔ ماریا مجھے بہت پسند تھی۔ اس کا باپ سرکاری ملازم تھا۔ وہ خوبصورت تھی لیکن میں بھی بدصورت نہیں تھا۔ میں اکثر اسے دور سے یا چپکے سے دیکھتا رہتا تھا۔ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں اسے پیار کرتا ہوں۔ ایک دن یونیورسٹی میں اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے رکوا کر کہا، تم کیا چیز ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ 2 ٹکے کے مزدور؟ تم سے شادی تو کیا، تم سے اپنے جوتے بھی پالش نہیں کرواؤں گی میں۔ تم میرے محبت کے نہیں، نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ اگر آئندہ میری طرف دیکھا یا میرے قریب نظر آئے تو جوتا اتار کر ایسی حالت کروں گی کہ پوری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ غریب ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہاں پر بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کچھ مجھ پر ہنس رہے تھے تو کسی کو مجھ پر ترس بھی آیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میں چپ رہا کیونکہ مجھ میں مزید بے عزتی برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں کئی دن یونیورسٹی نہیں گیا، روتا رہا، دل ٹوٹ گیا تھا۔ زندگی میں اتنی بے عزتی ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کئی دنوں بعد جب میں یونیورسٹی گیا تو بھی میرا مذاق اڑایا گیا، لیکن میں نے پڑھائی پر توجہ دی۔ کچھ میں پڑھائی میں اچھا تھا اور کچھ اس کے غربت کے تانوں نے مجھے رات دیر تک پڑھائی پر مجبور کیا تھا۔ ماریا دوسرے لڑکے کبیر میں دلچسپی لے رہی تھی جس کا باپ گاڑیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ ماریا اور کبیر نے شادی بھی کر لی جو مجھ پر قیامت گزری۔ ڈگری لینے کے بعد اپنی دن رات کی محنت اور ماں کی دعاؤں سے میں کمیشن کا امتحان پاس کر کے لیکچرار بھرتی ہوا اور میری شادی بھی ایک لیکچرار لڑکی سے ہوئی۔ اسی سال ماریا کا شوہر اپنے عیاشی اور سود پر قرضہ لینے کی وجہ سے کاروبار میں بری طرح دیوالیہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا۔ اس نے آئس کا نشہ شروع کیا اور ماریا کو ہر وقت مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اس کی زندگی جہنم بن گئی تھی اور دوسری طرف میری زندگی جنت بن گئی تھی۔ لیکن ایک دن میرے بیٹے کی پیدائش سے پہلے میری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی جس کی وجہ سے وہ ٹانگوں پر معذور ہو گئی اور ویل چیئر پر آ گئی۔ ماریا کا شوہر نشوں سے بیمار ہو کر مر گیا اور ماریا کے باپ کا سارا پینشن بھی اپنے ساتھ ڈبو دیا جس سے اس کا باپ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ میری بیوی اب میری دوسری شادی کرانا چاہتی تھی۔ گھر سنبھالنے، اس کی اور بچے کی دیکھ بھال کے لیے عورت چاہیے تھی کیونکہ میری بیوی ویل چیئر پر تھی اور اسے اپنی ڈیوٹی سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ ماریا کی ماں میری بیوی کی جاننے والی تھی اور ہمارے پرانے پڑوسی بھی تھے۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ میری بیوی میری دوسری شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، اس لیے اس کو بھی ایک دفعہ تلاش کرنے کا کہا تھا۔ ایک دن میں اپنی ماں، بیوی اور بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ماریا اور اس کی ماں ہمارے گھر میں آئی۔ چائے پینے اور حال احوال پوچھنے کے بعد میری بیوی نے اس سے پوچھا کہ آنٹی کیسے آنا ہوا۔ اس نے کہا کہ بیٹی، آپ نے ایاز کی دوسری شادی کے لیے لڑکی کا کہا تھا مجھے۔ یہ میری بیٹی ہے اور آپ کو تو ہمارے اور اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ وہ زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند ہو تو میں آپ کو یہ دے رہی ہوں، یہ آپ سب کی خدمت کرے گی۔ مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے۔ میں بیمار ہوں اور میری مرنے سے پہلے اس کا گھر آباد ہونا میری خواہش ہے۔ مجھے اس کی ماں پر بہت ترس آیا۔ میں نے ماریا کی طرف دیکھا، اس کی وہ ساری میری بے عزتی مجھے یاد آ گئی۔ اس کا سر نیچے تھا۔ اسی وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ غرور کا سر کیسے نیچے ہوتا ہے۔ میری ماں اور بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو، لیکن میں قدرت کے نظام کو حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ محبت بھی عجیب چیز ہے، بندے کو سب کچھ بلانے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے میری دوسری شادی کرنی ہی ہے تو۔ شادی کی پہلی رات ماریا نے روتے ہوئے اور معافیاں مانگتے ہوئے مجھ سے کہا کہ آپ کی بے عزتی کا بدلہ مجھ سے خدا نے لیا ہے اور آپ کا یہ احسان، اس احسان سے بڑی اور کیا سزا ہوگی میرے لیے۔ میں نے اسے کہا ایسے نہیں کہتے،
میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے اور آپ بھی بھلا دو۔ ہم نے خوشی سے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ آج میرے 2 بچے ہیں، ماریا سے ایک بیٹی اور پہلی بیوی سے ایک بیٹا، اور ہم ایک خوشحال فیملی کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔